بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ جان نہیں پایا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو سنو، تم جس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دراصل جو روشنی تمہیں اللہ کی سچی رضا تک لے جا سکتی ہے، اسے تمہاری جھوٹی توقعات کا فریب مان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حقیقت کے کئی پہلو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہارے رب کی رضا میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو تمہیں کچھ ضروری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جانتے ہو، خدائی انتظام میں مستقل یہ قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ کسی ایک ہی کو یا سب کچھ سبھی کو نہ دے دیا جائے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو تمہیں ہر پہلو میں تفاوت نظر آئے گا کہ اللہ اگر تمہیں ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو کسی دوسری چیز سے ضرور نوازتا ہے، اور جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے نا، تو وہ مہربان رب تمہاری رضا میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ہمہ وقت ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ تم کسی طرح لوگوں کو پسند آ جاؤ، لوگ تم سے راضی ہو جائیں، تم ان سے امیدیں لگاتے ہو، ان سے فریاد کرتے ہو، لیکن یقین جانو، اگر تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ گے نا، تو اللہ تمہاری زندگی کو خود آسان اور خوشگوار بنائے گا۔ اگر آج تمہاری زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ تمہارے مطابق نہیں ہے، تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم اللہ کی مصلحت نہیں سمجھ پا رہے ہو، تو یاد رکھو، اکثر کچھ صحیح ہونے سے پہلے بہت کچھ غلط ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے ایک ایک چیز پھسلتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ وہ مجھ سے گڑ گڑا کر مجھے پکارے، اور اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ غضب کی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بار بار سننا پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کوئی سستا سودا نہیں، کیونکہ اس کے انعام بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ جو تمہارے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ انسان زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کو بھی تلاش نہ کر سکے۔ اللہ تمہاری بھلائی کے لیے کچھ ایسی تکلیفیں تمہیں دیتا ہے جو تمہاری روح کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، تمہیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اگر تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور نہ کوئی دعا قبولیت لے کے آتی ہے، تو تم یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو سنو، جن لوگوں نے تمہیں زندگی میں دکھ دیے یا تمہارا کوئی بڑا نقصان کیا، تو تم ان کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر دو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو معافی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ صابرین کو خوشخبری سنائی ہے۔ یاد رکھو، کسی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھے گی تو پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جو تمہیں دینا چاہیے تھا۔ جانتے ہو، اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہاری خامیاں نظر انداز کر کے تمہیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے،
تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو وہ مہربان رب تم سے راضی کیوں نہ ہوگا۔ جان رکھو، جس کو رب بلندی نصیب کرنا چاہتا ہے اسی کو پستی میں نہیں گرا سکتا۔ جب کبھی تم مایوس ہو تم اللہ کی کتاب کھولو اور وہ تمہارا دل کھول دے گی۔ جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تم سے جڑ جائے گا اور تم سے راضی ہو کر تمہارے غموں کو خوشی میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور قسمت کو پھیرنے والا بھی وہی ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی انسان پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی نرمی تم پر غالب آ جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بڑی مشکل پیش آئے تو تم اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لو، اور تم کسی بھی چیز سے ایسے دل نہ لگانا کہ رب کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ نہ سکو، کیونکہ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک بڑی نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب زندگی تمہیں دوراہے پر لا کھڑا کر دے اور اس وقت تم اپنا رخ اپنے رب کی جانب موڑ لو تو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے آنسوؤں، تمہارے صبر اور تڑپ کی لاج ضرور رکھے گا۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر اپنے کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن فیکن کا مالک تمہاری زندگی میں ایسی خوشیوں کی بہار لائے گا کہ تم ایک دن اپنی قسمت پہ رشک کرو گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، اگر آپ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔